اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی زبان سن لیجئے، ان کے حوالوں کی سچائی دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب وہی جو حیدرآباد دکن میں ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد الیاس برنی کے قدم پر چلتے ہیں۔ الیاس برنی کا جو قلم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تلبیس کا شاہکار پیدا کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو چیلنج کیا تھا، میرے پاس بیٹھ جائیں، الیاس برنی کی کتاب لائیں، میں حوالوں کی ترتیب بدلوں گا اور وہیں الیاس برنی کا جواب مل جائے گا۔ ہر قسم کے حوالے الگ الگ اکٹھے کر کیے، الگ الگ بیان کیے ہیں اس نے۔ ایک حوالہ اپنی ذات میں اعتراض ہے، دوسرا ایک اور رنگ میں اعتراض ہے، دونوں کو اکٹھا کر دو تو جواب مل جائے گا۔ مثلا یہ اعتراض کہ انگریزوں کی تعریف کی ہے، یہ کہ انگریزوں کے خلاف سازش کرنے والا ہے، اور وہ دو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح میرا مطلب تھا کہ اس کو اگر ترتیب نو دے دی جائے جو اصل ہونی چاہیے تھی تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اصولاً میں احمدیوں کو بتاتا ہوں، جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا سیاق و سباق پڑھ لے، الا ماشاء اللہ وہی جواب ہوتا ہے، ورنہ کسی اور جگہ اور صفحے پر آ جائے گا۔ اب سنیے، کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی، جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کم عمری ہی سے دو بیماریاں لگ گئی تھیں، ایک ذیابیطس کی اور دوسری دوران سر کی، درد و دوران سر کی بیماری۔ دونوں بیماریاں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی گئیں، اور درد دوران سر آخر میں مرق کی مرض، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مرگی کی بیماری۔ یہاں میں آپ کو درجہ بتاؤں گا اس شخص کا۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ بریکٹ میں مرگی کی بیماری لکھی ہے، کیوں لکھی میں اب یہ سمجھاؤں گا آگے۔ آخر میں مرق کی بیماری، مراق کا مرق بنایا ہوا ہے نا، مرقی کہتے ہیں مرق کہلاتا ہے، مرقی ہوگا غالباً، دونوں ہی چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں، مگر میں تو مرقی کہہ رہا ہوں، غلطی ہوئی اضافی لوگ دوستی کر لیں۔ مرق کے مرض بریکٹ میں مرگی کی بیماری میں بدل گیا۔ ان بیماریوں کو تذکرہ مرزا صاحب قادیانی نے خود اپنے خطوط اور اپنی کتابوں میں کیا ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، اس پر تمثل کرنا بڑی گدھا انسان ہے جو کرتا ہے۔ نبی بیمار نہیں ہوا کرتے، ہر نبی کو بیماریاں آئی ہیں، کئی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کے پیارے بندے طرح طرح سے آزمائے بھی جاتے ہیں، اور عزا اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ نبی کی شان ہے۔ ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تقدیر سے شکوے شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے وہ اور کئی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کام سے رہ جاتا ہے، فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بیماری نے کیا اثر دکھایا بندے پر، مگر کوئی نبی مرض کے قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ کیا دعا ہے قرآن کی، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیمی کی دعا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار نہیں ہوتے تھے، قرآن کریم نے تفصیلیں تو نہیں لکھی، نہ حضرت ابراہیم کی تحریریں، مگر ضرور بیمار ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی بیماری سے نجات کی دعائیں کرتے تھے اور بیمار ہوتے تھے، آپ کی بیماریوں کو ذکر ملتا ہے۔ تو کوئی پاک بندہ ہو یا ناپاک بندہ ہو، بیماری کا قانون ایک طبی جاری و ساری قانون ہے، وہ نیک اور بد میں تفریق نہیں کرتا۔ ہاں نیک کو بعض دفعہ غیر معمولی طور پر شفا ہو جاتی ہے دعا کے نتیجے میں، جس کے لیے بعض دفعہ دوا کی بھی حاجت نہیں ہوتی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بعض انتہائی قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے، اور پاگل پن ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں پاگل ہے لیکن نہیں ہوتا، مرگی ہے، لوگ کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کو، لیکن جھوٹ ہوتا ہے۔ تو وہ حصے چھوڑ کر جو دوسری بیماریوں پہ انہوں نے مذاق اڑائے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا، میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مثلا حضرت مسلم موعود کی بیماری پر آخر پہ آپ کو آرٹیریوسکلوروسس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جو
الگ مجلسوں میں بیٹھ کے گستاخانہ کلمے کہا کرتے تھے، اکثر اسی بیماری میں مرے ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے بھی باتیں کی ہیں، تمسخر کیے ہیں، ان کو سزا ملی ہے اس دنیا میں. مولوی بعض جو کہتے تھے گند میں مرا، وہ گندے نالے میں ڈوب کے مرے ہیں، چنیوٹ گواہ ہے اس بات کا. تو ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. پاک بندوں پر خدا کے قانون قدرت کے نتیجے میں ہنسنا، جبکہ اب ظاہر کروں گا میں جیسے کہ ثابت کروں گا، یہ بیماریاں اعزاز اور شرف کا موجب تھیں، نہ کہ کسی قسم کی تذلیل کا. بہر اب ان کی زبان تو میں پڑھ کے سناؤں گا نا. کہتے ہیں دوران سر آخر مرق یعنی مرگی کی بیماری میں بدل گیا. ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب خود اپنے خطوط میں یوں کرتے ہیں. دوسری مرض ذیابیطس تقریباً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے. ٹھیک ہے، یہ کس سن کا خط ہے؟ یہ 20 برس سے اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ ہوتی تو اچھا تھا، یہی پتہ چلتا کہ کس عمر میں شروع ہوئی ہے. یہ بچپن میں نہیں تھی، یقینی طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 20 برس میں تو ہو ہی نہیں سکتا. مسیح علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں. یہ حقیقت الوحی پہ وہ 1900 کے بعد کی ہے، 1900 کے بعد کی ہے. یعنی بہرحال یہ تحریریں 1900 یا اس کے لگ بھگ کی ہیں. تو اس میں سے جب 40 سال سے آپ کی عمر تجاوز کر چکی تھی، اس لیے بچپن سے کہنا ہے ہی غلط. اس وقت لگی ہیں بیماریاں جب اسلام کے دفاع میں آپ نے غیر معمولی محنت کی ہے، اور جیسا کہ ثابت ہوگا ان بیماریوں کا اسی سے تعلق ہے. تو عام بیماریوں پر ہنسنا بھی بڑا گناہ ہے، جہالت ہے. لیکن دین کی خاطر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ تو حد سے زیادہ ظلم ہے، اور پھر اس کی پیشگوئی بھی ہو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سے 1300 برس پہلے بتا دیا ہو کہ جو سچا مسیح آئے گا وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا. اب یہ تعبیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، زرد چادر بیماری کی علامت ہوتی ہے. ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی. مسیح علیہ السلام اسی ذکر میں خود تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں نہ شرم کا کوئی موقع تھا بلکہ اعزاز کی بات تھی. اس لیے آپ نے بے تکلفی سے سب کچھ بتایا ہے. مجھے لاکھ اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب روز پیشاب آتا ہے، اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی. یعنی ذیابیطس کی پہلے تو ایک ذیابیطس ہوا کرتی تھی مسیح علیہ السلام کو، جو ذیابیطس انسیپیڈس کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ شوگر نہیں ہوتی مگر اعصابی تناؤ کی وجہ سے، دماغی کاموں کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے. کئی دفعہ مجھے بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جن دنوں میں دورے کیا کرتا تھا وقف جدید کے. نارملی مجھے سارا دن میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب یہ دماغی کام کرتا تھا، کتابیں وغیرہ یا مضامین لکھنا یا تحقیق کرنا، تو بعض ساری رات چکر لگانے پڑتے تھے. اس میں کون سی حیا کی بات ہے؟ ایک طبی بات ہے، اور یہ قابل تعریف ہے. اگر نیک کام میں یہ بیماری لگے تو اچھی بات ہے، اگر بدیوں میں مبتلا ہو کر لگے تو وہ اور بات ہے. بیماری تو بیماری رہے گی. کہتے ہیں مرگی کی بیماری، درد دوران سر کا مرض اتنا شدید ہو گیا کہ خود مرزا صاحب کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مرق آگے بریکٹ میں، وہاں مرق لکھتے ہیں مسیح السلام کی طرف، اور بریکٹ میں مرگی کا مرض نہ ہو جائے. ایسے موقع پر بھی اس شخص نے ایک پیشگوئی داغ دی جو جھوٹ نکلی. پیشگوئی کرتے ہوئے لکھا، مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں. ایک شدید درد سر جس سے میں بےتاب ہو جایا کرتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر کی بھی لاحق ہو گیا. اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے. مسیح السلام لکھ رہے ہیں یہ. چنانچہ میرے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض سرا میں مبتلا ہو گئے، اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا. لہذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے. ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلا سیاہ رنگ چارپایا کی شکل پر
جو بھیڑ کے قد کے مانند اس کا قد تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے، میرے پر حملہ کرنے لگا اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی سارا ہے، یہی مرغی ہے۔ تو میں نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارا۔ اب سارا کا لفظ ہے مرغی کا، مرخ نہیں ہے، مرخ کی بات بعد میں آئے گی۔ زور سے اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ دور ہو جا، تیرا مجھ میں حصہ نہیں ہے۔ تب خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ بعض اس کے وہ خطرناک عوارض جاتے رہے اور وہ درد شدید بالکل جاتی رہی، صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 77۔ فرماتے ہیں مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بےتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر دوبارہ وہی حوالہ ہے، اس نے کوٹ کیا آخری حصہ اس نے چھوڑ دیا تھا، یہ پورا وہ دکھاؤ نا جو اصل تو وہ ہے، یہاں سے میں نے چھوڑ دیا اسی حوالے کو دہرا دیا، کچھ بھی اس میں مزید بات نہیں۔ اس باس اللہ تعالی مسیح، ہاں پیشگوئی کی طرف اصل میں اشارہ کرنا تھا، جو مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفت ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اس باس اللہ تعالی المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین محظوظتین، اللہ تعالیٰ مسیح مریم کو مبعوث فرمائے گا جو دمشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے نازل ہوگا۔ اس کے ترجمے میں تم نے وہ زرد رنگ لکھا ہوا ہے، عبارت میں کہاں ہے زرد رنگ؟ یہ معذودتین کا نہیں، فرشتے پھر کہاں ہیں؟ جی بولے معذوذتین سے میں بھی یہ سمجھا تھا وہ ہے، ایک بعد میں فرشتے لکھ دیے تو میں نے کہا یہ شاید اگلی عبارت رہ گئی ہے، عبارت رہ گئی ہے۔ مسلم کتاب الفتن میں ہے عبارت، یہ دیکھ لیں، محظوظتین میں 2 زرد چادریں۔ اس پہ تو مولوی بھی اختلاف نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ مسیح جب نازل ہوگا 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ آگے کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو مرغی کا مرض، مرغی آگے مرخ بریکٹ میں، پہلے مرخ لکھا تھا بریکٹ میں مرغی کر دی تھی، اب مرغی بریکٹ میں مرخ کا مرض ہو گیا اور یہ دن بدن شدید ہوتا گیا۔ مرزا صاحب کے ماننے والے اس مرض کا اعتراف کرتے ہیں، البتہ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دماغی محنت کا نتیجہ تھا۔ قادیانیوں کے 1926 کے ایک رسالہ میں یہ توجیہ کی گئی۔ مرخ کا مرض حضرت مرزا صاحب کو مروسی نہ تھا، یہاں مرخ لفظ آ گیا، اس کا مرغی بدبخت نے خود بنایا ہوا ہے ترجمہ۔ یہ خارجی اثرات کے متحد پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ذوف تھا اور جس کا اظہار مرق اور دیگر ذوف کی علامات مثلا دوران سر سے ہوتا تھا۔ مرق سے مراد یہ ہے کہ جب مثلا معدے میں تکلیف ہو، بعض زہریلے مادے نکلتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ برین فیگ ہو جاتا ہے، انگریزی میں اس کو برین فیگ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہائپوکونڈریسس ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرض، ایک انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مرض نہ ہو گیا ہو، یہ مرض نہ ہو گیا ہو، اور اپنی ذات کی اور اپنی صحت کے متعلق انسان کو وہم آنے لگتے ہیں۔ اس کا نام مراق ہے، اور اس کو مرغی کہنا یہ خالصتاً سراسر جھوٹ ہے۔ تبھی یہ ہر دفعہ کبھی یہ مرغی باہر لکھتا ہے اور بریکٹ میں برق کر دیتا ہے، کبھی برق باہر لکھتا ہے اور مرغی بھی بریکٹ میں کر دیتا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہو گئی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل حوالہ جو ہے 26 کا، وہ دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ انیس سو 26 کے رسالہ میں جس میں کہتے ہیں نا یہ شائع ہوا ہے، یہ بھی قادیانی مذہب الیاس برنی سے لیا ہوا ہے۔ جن کا پیر جھوٹا ہو اس نے آگے پھر کیا دنیا کو دینا ہے سچ۔ اب سن لیجئے، ریویو آف ریلیجنز میں ایک تحقیقاتی مقالہ ایک احمدی ڈاکٹر کے قلم سے ہے،
کون تھے وہ؟ کچھ پتا ہے؟ اس کا نام نہیں لکھا ہوا؟ ڈاکٹر شاہ نواز صاحب. اچھا یہ وہی ڈاکٹر شاہ نواز. تحقیقاتی مقالہ ہے. حضرت صاحب کو کون سا مرض تھا یہ عنوان ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ میراق کی علامت مرگی، ہسٹیریا، قزاز، سکتہ اور بھی ذوف وغیرہ امراض ہیں، امراض میں پائی جاتی ہے. یعنی میراق کی علامت ان مرضوں میں بھی پائی جاتی ہے. میراق مرگی نہیں ہے. جس کو یہ ہو، جس کو وہ بیماری ہو، جس کو وہ اس کو میراق بھی ہو جاتا ہے. اہل مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب میں میراقی علامات کے علاوہ اور کس مرض کی علامات موجود تھیں. سمجھ گئے ہیں؟ ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں مرض مرگی کی علامت نہ تھی. کس کے جھوٹ بولتا ہے شخص کہ دیکھ لو 26 اس میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ تھی، نہ ہی کبھی ان کو ہسٹیریا کا دورہ ہوا. اسی طرح قزاز اور سکتہ کا بھی نام و نشان نہ تھا. کبھی آپ کو سکتہ نہیں ہوا، کبھی قزاز نہیں ہوا، یعنی تشنجی دورے جو مرگی سے مشابہ ہیں. کیونکہ ان چاروں امراض میں بے ہوشی کم و بیش ایک لازمی جز ہے، اور حضرت صاحب کے میراق کے دورہ میں کبھی بے ہوشی نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی. بس معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی مرض تھا جس کی وجہ سے ان میں میراق کی علامات نمودار ہوتی تھیں، اور وہ مرض انتہائی اعصابی ذوف تھا. اب سوال یہ پیدا ہو رہ جاتا ہے کہ اس ذوف کا باعث کیا تھا. تو اس کے لیے ہم پھر میراق کے اسباب کی فہرست دیکھتے ہیں. میراق کا سب سے بڑا سبب موروثی میلان طبع ہے، یعنی بعض خاندانوں میں چلا آتا ہے. مگر حضرت صاحب کے خاندان میں ہم کو عصبی امراض کا نام و نشان نہیں ملتا. اس کے بعد مثالیں دی ہیں. پھر آخر پر لکھتے ہیں خاندان کے افراد کی مثالیں دی ہیں، ان میں فوت ہوئے، اچھے بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی ذہنی طور پر کوئی تکلیف نہیں تھی. پھر کہتے ہیں دوسرے دو طرح سے یہ میراق ہوا کرتا ہے. اول کثرت دماغی محنت ہوگا، دماغی محنت کی کثرت مراد ہے، اور تفکرات، قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر. دوسرے غذا کی بے قاعدگی کی وجہ سے سوء ہضم اور اسہال کی شکایات. یہ وجوہات ہیں جو میراق پیدا کرتی ہیں. آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے، یہ ساری تفصیل پڑھ لیں. ریویو آف ریلیجن 1926 کا حوالہ ہے. اشارتاً یا کنایتاً بھی اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک مرگی کے مرض کو تسلیم نہیں کیا گیا. مرق یا میراق لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا استعمال کر کے مرگی کی نفی موجود ہے. اس ظالم شخص نے میراق کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں مرگی بنانا تھا تو بریکٹ میں اس کا نام مرگی رکھ دیا کہ دو آمد تو نہ سمجھے کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر صرف یہی بات ہوتی کہ میراق کی بات ہوتی اور مرگی کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ہم سمجھتے کہ اس مولوی کو دھوکہ لگ گیا، اس کو پتہ نہیں کہ میراق اور چیز ہے اور مرگی اور چیز ہے. مگر یہاں مرگی کی نفی موجود ہے، اور بڑی قطعی طور پر ایک ڈاکٹر کے قلم سے بتا رہا ہے کہ بے ہوشی کبھی نہیں ہوئی، ایک بھی واقعہ نہیں مسیح موعود علیہ السلام کا. ذوف ہوا ہے، ذوف دماغ، اسی کا نام میراق ہے. اور وہ ہونا ہی تھا جس کو دوران سر ہو، جس کو پیشاب کی اتنی تکلیف ہو، جس کا خدمت دین کی خاطر رات بھر جاگنا اور پھر دن کو بھی محنت کرنا اور پھر کھانوں کے وقت بدل جانا. یہاں تک آتا ہے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں کہ مجھے تو خدمت دین کا ایسا جوش اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کیا
اور خاص طور پر عیسائیت کے خلاف کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، مجھے بچپن ہی سے ایک ایسی تحریک دل میں اٹھی ہے کہ جب میں ان پادری فنڈر وغیرہ اس قسم کے ظالموں جو اس زمانے کے سلمان رشدی کی قسم تھے ان کی تحریریں پڑھتا تھا تو میرا دل خون کھولتا تھا کہ میں ان کا جواب لکھوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایسی توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں بعض دفعہ ساری رات ایک طرف پیشاب کی بیماری جو رات کو جاگنے سے اور بڑھتی جاتی ہے، بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک 100 مرتبہ بھی مجھے جانا پڑے 24 گھنٹے میں، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آیا۔ کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا بعض دفعہ پیش کیا جاتا تھا اور میں کھاتا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کھا کیا رہا ہوں، یہ کس چیز کے لقمے ہیں، کیا مزہ ہے، اور ذہن گھومتا تھا ان اعتراضات میں اور ان کے جواب دینے میں۔ یہ حقیقت ہے، اور ان بدبختوں کو کوئی حیا نہیں کہ اسلام کے دفاع میں ایک آدمی اپنی جان ہلکان کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بیمار ہوا ہے، اور یہ بیٹھے ٹھٹھے کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، اور وہ بیماریاں وہ جو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی، اور ان کا تعلق خدمت دین سے ہے، اور سرا کا نام و نشان بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ وہ بدبخت جھوٹ ہے ان کا، اور اس طرح یہ جھوٹ بناتے ہیں۔ حوالہ دے دیا ہے 1926 کا رسالہ دیکھ لیں۔ یہ ہوا یہ کہ جب اس نے کہا نا 1926 کا رسالہ دیکھ لیں، مجھے تو میں تو جانتا ہوں، گھر کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی مسیح علیہ السلام کے متعلق کبھی بے ہوشی کا ذکر نہیں ملتا یا نعوذ باللہ من ذالک مرگی کا ذکر نہیں ملتا۔ میں نے ان سے کہا حاضری سے کہ اصل ریویو نکلواؤ، فوراً ربوہ لکھو، پرانا نکالیں اور وہ پوری عبارت مجھے دکھائیں۔ وہ جب پڑھی ہے تو یہ پتہ چلا کہ وہاں اقرار نہیں بلکہ قطعی انکار اور طبی حوالوں سے انکار ہے، علامتیں ظاہر کر کے انکار کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ان بدبختوں کا تعلق ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہیں کس کے نقش قدم پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا الزام لگانے والے موجود ہیں، اور ان بدبختوں کا جواب بھی احمدیوں کو لکھنے کی توفیق ملی ہے، ان کو نہیں ملی۔ ہم کس رشدی سے لڑیں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رشدی ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، کہ مسیح علیہ السلام کے خلاف آپ بھی آپ کے نائب و خلیفہ تھے، آپ کے لیے مقابل پر بھی رشدی اٹھنا ہی چاہیے تھے، مجبوری ہے، ان سے بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں ایپیلیپسی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ایپیلیپسی کا الزام لگانے والا شخص ایک بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیس تھا، تھیوفینیس اس کا تلفظ ہوگا، بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیس، جو 817 AD میں مرا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 250 سال کے لگ بھگ بعد میں یہ مرا ہے۔ پہلے پیدا ہو گئے 100 سال کے بعد شاید پیدا ہوا ہو۔ یہ شخص، یہ بدبخت انسان پہلا ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر مرگی کا الزام لگایا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت جیسے میں سٹوری اس کی یہ ہے، پوری الفاظ میں دی، میں دوسرے الفاظ میں دی ہوئی ہے، کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے جا کر زملونی فرمایا اور سردی لگ رہی تھی اور وہ کپڑا اوڑھ لیا، تو کہتا ہے his wife Khadija of his experience at Hira was extremely disappointed and disgusted۔ ایسا بدبخت نے جھوٹی کہانی بنا لی ہے، کہتا ہے she was very much grieved that she, being of noble descent, was tied to such a man who was not only poor but epileptic as well۔ یہ لوگ ہیں جن کو چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان میں، ہم رشدی نہیں ہیں جو کہتے ہیں، وہ سن لیں غور سے، یہ ہوتی ہیں رشدی کی ادائیں۔ آج کے رشدی یہ ہیں جن کو تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو معصوم ہیں جن پر الزام لگایا جائے ان کے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں۔ This was recently quoted
by Frank R. Freemason in the Journal Epilepsia of December 1976. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ پرانا حوالہ لے کے گویا ثابت شدہ حقیقت ہے، تسلیم ہو گیا تاریخ سے کہ فلاں نے اس زمانے میں لکھا تھا، اور یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت خدیجہ نعوذ باللہ من ذالک روتی تھیں کہ لو جی ایک تو غریب اوپر سے مرغی کا دورہ، اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ حقیقت ہے۔ جب یہ مضمون لکھا تو ڈاکٹر ساجد مرحوم امریکہ کے جو احمدی نرو اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس پر بڑا مضبوط دفاع کیا، بڑے زور کے ساتھ حملہ کیا ان پر جوابی، اور بتایا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو۔ اس زمن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص مونٹگومری واٹ ہے جس نے یہ کوٹ کیا ہے لیکن ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نکالو ذرا، آخر پر ہوگا اس سے پہلے۔ یہ مل گیا؟ اس میں بھی ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جو میں مستشرقین کے تعلق میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انکار بھی جب کرتے ہیں تو پیچھے تھوڑا سا ایک شک کا پہلو آخر پہ پھر ڈال جاتے ہیں۔ مونٹگومری واٹ نے اس الزام کا ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ اس کا انکار بھی کیا۔ Opponents of Islam have often asserted that Muhammad had epilepsy and that therefore his religious experience had no validity. کہ محمد رسول اللہ کے دشمن اکثر یہ زور کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایپیلیپسی تھی، اس لیے ان کا جو مذہبی تجربہ ہے اس کی کوئی یا مشاہدہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ As a matter of fact, the symptoms described are not identical with those of epilepsy. اب یہ دیکھیں نا، انکار کر رہا ہے، اپنی طرف سے شرافت کو دکھا رہا ہے، کہتا ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے، کافی ملتی جلتی ہوں گی لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ Since that disease leads to physical and mental degeneration، یہ شرافت کی بات کرتا ہے یہاں، کہتا ہے کہ مینٹل ڈیجنریشن جو ہے محمد رسول اللہ میں نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ آخر پر پھر کہتا ہے کہ but even if the allegations were true, the argument would be completely unsound and based on mere ignorance and prejudice. کہتا اگر سچی بھی ہو، یعنی سچ ہونے کی گنجائش چھوڑ دیے، یہ مجھے یہ بات تھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کتنی چالاکی کے ساتھ یہ پھر دوبارہ ایک بات کو دور کر کے دوبارہ داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ریلیجیس ویلیڈیٹی کے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے۔ پتہ کیوں کہتا ہے؟ یہ مجبور ہے، اس لیے کہ سینٹ پال کے متعلق ان کے محققین تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ پال کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور پہلا جو اس نے کشف بیان کیا کہ مسیح مجھ پہ نازل ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھی کی روایت کے مطابق مرگی کا دورہ پڑا، وہ تشنج کی حالت میں غش کھا کے زمین پر جا پڑے۔ تو اپنے سینٹس کو، اپنے عیسائیت کے منبع کو بچانے کی خاطر یہ ہوشیار لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، تھوڑا سا شک کا سایہ ڈال کے کہتے ہیں نہیں اس پوائنٹ میں ویلیڈیٹی نہیں ہے، یعنی اگر ہو بھی مرگی تب بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مذہبی ویلیڈیٹی باقی ہے، اعتراض ویلڈ نہیں ہے۔ ولیم میور بھی اس سوال کو اٹھاتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرے پادری فنڈر تو نہایت ہی خباثت کے ساتھ کھلے بندوں اس کا اعلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی زدہ تھے۔ تو اگر غلام پر بھی ان لوگوں نے الزام لگا دیا تو اب ہم اس کا کیا رونا روئیں اور کس سے شکوہ کریں؟ آگے ذیابطس کے علاوہ مرزا صاحب کو دستوں کی یعنی اسہال کی بیماری بھی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز بعض دفعہ کئی دفعہ حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے،
مگر جس وقت بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی. پتہ کیوں؟ حاجت کی پرواہ نہیں، دین کے کام میں مصروف ہیں، اٹھ کر کام چھوڑنا پڑتا ہے، تسلسل ٹوٹتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے. جو شخص دن رات خدمت دین میں مصروف ہو، محو ہو، یہ اس کو تکلیف ہو، تو اس کے متعلق یہ تمسخر اور یہ بے حیائی کی باتیں ان مولویوں کو زیب دیتی ہیں. امام احمد بن حنبل کا پتہ کس طرح وفات ہوئی تھی؟ امام احمد بن حنبل بھی کام میں جاگا کرتے تھے، مگر 7 کھجور پڑے ہوئے تھے اور اتنے کھائے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنا کھا گیا ہوں. اس کے نتیجے میں اسہال ہوئے اور پھر وفات ہو گئی. تو یہ بدبخت جو ہنستے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عیسائی اسہال سے فوت ہوئے، کوئی نیک بندہ خدا کا اس طرح فوت نہیں ہوا کرتا، امام احمد بن حنبل کو کیا مانتے ہیں؟ ارے میرے صاحب کو تو زیادہ کھا کے نہیں لگے تھے. کھانے کی بے قاعدگی اور دین کی خاطر بعض دفعہ آپ کھانا 10 بجے صبح کھا لیتے تھے تاکہ رات تک پھر اٹھنا نہ پڑے، اور مسلسل سارا دن کام میں لگے رہتے تھے. کبھی اتنا لیٹ کہ 2-3 بجے تک کھانا ہی نہیں کھایا، صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں. ایسے شخص جس کو بے قاعدگی ہو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور اس تکلیف کو تمسخر کا نشانہ بنانا یہ سوائے جہالت اور بد اخلاقی کی اور کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کو زیب دیتی ہے. خدا کے انبیاء کی مثال میں نے دے دی ہے، پہلے بھی حضرت ایوب کی مثال دی ہے. حضرت ابراہیم تسلیم کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ایوب کا جو حال ہوا تھا وہ سب بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا کرتے تھے. اور جہاں تک ذہن پر اثر یادداشت کا تعلق ہے، ان لوگوں نے بخاری کا مطالعہ نہیں کبھی کیا، اور اپنی بدبختی میں یہ باتیں روایتیں مان جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پر جادو ہو گیا تھا. حالانکہ جماعت احمد یہ ہے جس نے اس مسلک کو پیش کیا اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہرگز نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. دشمن آپ کو مسحور کہتا تھا، خدا اس کا انکار کر رہا ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن نے اپنی طرف سے جادو کیا تھا، لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، یادداشت میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے، اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ذہول ہو جاتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے، کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فضل ہے اور کام چل رہے ہیں ٹھیک. تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بےہودہ کریں گے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے. کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پہ ایک یہودی نے پیش کیا تھا، اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے. اتنا بعض دفعہ بھول جاتے تھے کہ آپ کو وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. اس قسم کے اتہامات جب ہوتے ہیں انسان کو، انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. مگر خدا کے رسول اس قسم کی بیماریوں کے اثر سے مستثنا نہیں ہوا کرتے. لیکن اللہ نے رویا میں دکھا دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اول تو قل جب پڑھ کے پھونکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے. ایک کنویں میں گئے، وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے جنتر منتر پھینکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں. اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کون سی جگہ تھی، اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے. تو ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاررستانی کی ہو، ایسا ظلم کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے. تو یہ کوئی ہنسنے اور مذاق کا محل نہیں ہے، بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں سر میں شدید درد اور چکر کی بیماری بھی بڑی شدید تھی. اس کا اظہار غلام احمد نے اپنے 5 فروری 1891 کے خط میں کیا ہے. 5 فروری 1891 کے خط میں.
حالت صحت عاجز کی بدستور ہے، کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ ان کو چکر آئیں سے اور اس طرح کی تکلیف ہو تو کوئی خدمت دین کر کے دکھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حالت میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مراقی تھا، دماغی حالت کمزور تھی، جنون کسی کیفیت تھی، مرگی کا مریض، شراب کا عادی، افیون کا عادی، یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے چنا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھائے وہ تو دیکھو۔ کہتے ہیں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو 1891 کا خط ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے، زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ یہ تکلیفیں پتہ کب سے تھیں؟ جب آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے براہین احمدیہ کے بعد، فتح اسلام، اس کتاب وہ آغاز کی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ یہ اس واقعہ کے 1-2 سال کے اندر وہ لکھی گئی ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے بعد کا ہے۔ تمہیں یاد ہے فتح اسلام کے حوالہ؟ اسی زمانے کی ہے یہ۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود سارا لٹریچر جو اسلام کے دفاع میں اور عظیم الشان روحانی معرف مبنی لٹریچر ہے، جس میں اسلامی اصول کی فلسفی کتاب بھی شامل ہے، یہ اس کے بعد ساتھ لکھے ہیں سب کچھ۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس نے اپنی جان کو کس عذاب میں ڈالا ہوگا کہ دین کی خاطر اپنے اوپر ہر زندگی کی لذت حرام کر دی، ہر آرام حرام کر دی ہے، اور جو محنت کر رہا ہے وہ ان مرضوں کو بڑھانے والا ہے۔ خوراک کی بے قاعدگی پیٹ کو تکلیف کرتی دیتی ہے، رات بھر جاگنا اور کتابیں لکھنا یا مطالعے کرنا یہ دماغ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے اور پیشاب کی تکلیف کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو کارنامے کر دکھائے ان کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو بدبخت ایسا ہے جو ادھر کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر بنا ہوا ہے فجیرہ کا، اس نے اور اس کے باپ نے مل کے ایک بکواس لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب کے متعلق کہ وہ تو فاطر العقل انسان تھا، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی عقل نہیں تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان بدبختوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں آپ کو دیکھنے والے، آپ کی تحریر پڑھنے والے وہ لوگ جو صاحب علم و عرفان تھے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تو 2 کوڑی کی انسان نہیں ہے۔ مرزا حیرت دہلوی، اخبار کرزن کے ایڈیٹر، حافظ نور محمد نقشبندی، ابوالکلام آزاد، یہ تو ان کی پاؤں کی ٹھوکر بھی نہیں ہے۔ یہ دو پیسے ہاتھ آ گئے ہیں تو چیٹھے لکھ کے بکواس احمدیوں کو بھیج رہے ہیں، ساری دنیا میں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہر احمدی اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور ایک مرتد ان کو حوالے دیے جا رہا ہے، خط بھیج رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظیم الشان خدمت کی، پیسے لے رہے ہیں کہیں اور سے، وہ ہمیں پتہ کہاں سے لیتے ہیں۔ اور ساری عمر رو کے لکھ کے گند اچھال کے مر گئے یا مر جائیں گے، کوئی احمدی ان کی وجہ سے راہ حق سے نہیں بھٹکتا، بلکہ یہ پڑھ کر اور ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں، جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ فاطر العقل تھا، اس کو کوئی عقل کی بات کہنی یا لکھنے کی اس کا سلیقہ ہی نہیں تھا، تو وہ جانتے ہیں، مسیح موعود السلام کی تحریریں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے آپ کے متعلق کیا کہا۔ میں چند حوالے صرف پڑھ دوں، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ گزٹ 1 جون 1908 کو مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں مسیح موعود السلام کے متعلق، مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں، وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہے۔ یہ اعلیٰ خدمات تھیں جن کو یہ بدبخت
اپنے رنگ میں، اپنے منحوس رنگ میں دیکھ رہے ہیں. اس نے مناظرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی. نام بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. کہتا ہے میں اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی تائید کر رہا ہوں، مسلمان ہی سمجھتے تھے جو تائید کرتے تھے. مجھ پر کوئی یہ نہ الزام لگایا کہ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، اس وجہ سے میں تعریف کر رہا ہوں. میں محقق ہونے کے، بحیثیت محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں آریوں اور عیسائیوں کے مذاہب کی رد میں لکھی گئی ہیں اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے گئے، آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ آریہ نہایت بد تہذیبی سے اسے یا پیشوایان اسلام یا اصول اسلام کو گالیاں دیں. اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی، اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ سارے ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں. ایک پرجذبہ اور قوی الفاظ کا انبار اس کے دماغ میں بھرا رہتا تھا اور جب وہ لکھنے بیٹھتا تھا تو جچے تلے الفاظ کی ایسی آمد ہوتی کہ بیان سے باہر ہے. مولوی نور الدین مرحوم خلیفہ اول سے جو ناواقف ہیں تو وہ اپنی غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں مولوی نور الدین صاحب نے بہت مدد دی ہے، مگر ہم اپنی ذاتی واقفیت سے کہتے ہیں کہ حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. یہ ہیں اہل حق شرفاء اس زمانے کے، اہل علم. کرزن کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی جانتے تھے حضرت خلیل ان کی تحریری اور ہے، آج بھی الفاظ میں جب چھپتی ہیں پتہ لگ جاتا صاف. کہتے ہیں جانتے ہیں مرحوم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا. اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض اصل میں نور الدین مرحوم نہیں ہے، یہ مسلم کی حضرت خلیفہ المسیح اول کی زندگی کا ہے. مجھ سے غلط پڑھا گیا ہے، یعنی پڑھا تو ٹھیک ہے لیکن سختہ غلط جگہ کیا ہے. حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابلہ میں یہ ہے، چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. تبھی میں سوچ رہا تھا غائب کہاں ہو گیا، وہ اس لیے کہ حاضر کی بات کر رہے ہیں. اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض مقامات پر پنجابی رنگ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے تو بھی اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پادریوں کے مقابلہ میں کس طرح ان کے پاؤں کھڑے ہیں، ان منحوسوں کو تو توفیق ہی نہیں ملتی. یہ سمجھتے ہیں احمدیوں کے خلاف پیچھے پڑنے سے ساری نجات وابستہ ہے. ساری دنیا میں عیسائیت حملے کر رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کو ہر سال یہ عیسائی بنا رہے ہیں. ان کو جوں تک نہیں دیکھتی کان پر. درجی کوئی جھوٹے ہیں، صرف پیچھے پڑنے والے گند اچھالنے والے ہیں. حافظ نور محمد نقشبندی چشتی دیباچہ اپنے شائع کردہ قرآن کے دیباچہ میں صفحہ 30 پر اعتراف کیا. اسی زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر وہ حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا. ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا. حضرت عیسیٰ کی آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا. تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہوئے، یہ ان کو مولوی اپنی طرف سے بیچارے کہہ رہے ہیں، اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو. اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. ان کے مولوی صاحب ہیں. ابوالکلام آزاد کا دیکھیں قلم کیسا چلتا ہے. وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو. وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی.
इसकी नज़र फितना और आवाज़ हशर थी, जिसकी उंगलियों से इनकलाब के तार उलझे हुए थे, जिसकी 2 मुट्ठियां बिजली की 2 बैटरियां थीं, वो शख्स जो मज़हबी दुनिया के लिए 30 बरस तक ज़लज़ला और तूफ़ान रहा, जो शोर क़यामत होकर खुफ्तगान हस्ती को बेदार करता रहा। ये हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उस ज़माने के अहले इल्म और बुज़ुर्ग, और वो जो उस ज़माने में शराफत के मुसलमानों में सबसे बड़े अलमबरदार थे। कहते हैं ऐसे लोग जिनसे मजहबी या अक़ली दुनिया में इनकलाब पैदा हो, हमेशा दुनिया में नहीं आते। ये नाज़िश फरदान तारीख़ बहुत कम मंजर आलम पर आते हैं, और जब आते हैं तो दुनिया में इनकलाब पैदा करके दिखा जाते हैं। मिर्ज़ा साहिब की सीरत ने उनके बाज़ दावी और बाज़ मोतक़दात से शदीद इख्तिलाफ के बावजूद हमेशा की मुफारकत पर मुसलमानों को, उन तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल मुसलमानों को महसूस करा दिया कि उनका एक बड़ा शख्स उनसे जुदा हो गया। ये है हकीकत और वो थी बकवास।